السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریق الحکمہ عربک لرننگ سینٹر میں آپ کا بڑا استقبال کرتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد پھر سے آپ سے ملاقات کرنے کا ایک موقع ملا ہے۔ تو اس ملاقات کے اندر ہم آپ کو بقیہ حروف سکھائیں گے، اس کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے اور اس سے کس طرح کے کلمات بنتے ہیں اور اس پر کس طرح کے اعراب آتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ان حروفوں کے بعد شروع کرتے ہیں پہلے حرف تا سے۔ تا پر بھی 3 قسم کے اعراب آتے ہیں، تا، تی، تو۔ ان تینوں سے 3 طرح کے مختلف کلمات بنتے ہیں، جیسے تا زبر تا سے ہے طائرن، تا زیر تی سے ہے طفلن، تا پیش تو سے ہے طیورن۔ طائر کے معنی ہے اڑنے والا۔ طائر یہ اسم فاعل ہے، یعنی اس سے بنتا ہے اسم فاعل، اور اس کا اصل فعل ہے طارہ۔ تو طائر کے معنی ہے اڑنے والے کے۔ تو اب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پرندہ وہ اڑ رہا ہے، اور تا زیر تی سے ہے طفلن، اس کے معنی ہیں بچے کے۔ تا پیش تو سے ہے طیورن، اس کے معنی ہیں پرندوں کے۔ طیور یہ کلمہ جمع ہے، یعنی چند پرندوں کے لیے بولا جاتا ہے، اس کا واحد ہے طائرن۔ تو آئیے اب بڑھتے ہیں ایک دوسرے حرف کی طرف، حرف الضا۔ ضا پر بھی 3 قسم کے اعراب آتے ہیں، ضا، ضی، ضو، اور اس سے بھی مختلف قسم کے کلمات بنتے ہیں، جیسے ضا زبر ضا سے ہے ظرفن، ضا زیر ضی سے ہے ظلن، ضا پیش ضو سے ہے ظروفن۔ ظرف اس کے معنی ہیں لفافے کے، ظلن اس کے معنی ہیں چھائے کے، ظروفن اس کے معنی ہیں چند لفافوں کے۔ تو یہ ہوا واحد اور یہ ہوا جمع، سنگولر پلورل، اور ظلن اس کے معنی ہیں چھائے کے۔ اب بڑھتے ہیں ایک تیسرے حرف کی طرف، عین۔ عین کے بھی 3 طرح کے مختلف اعراب ہوتے ہیں، ع، عی، عو، اور ان تینوں سے مختلف قسم کے کلمات بنتے ہیں، جیسے عین زبر ع سے ہے عالم، اور عین زیر عی سے ہے عنب، اور عین پیش عو سے ہے عصفور۔ عالم کے معنی ہیں جھنڈے کے، اور عنب کے معنی ہیں انگور کے، عصفور اس کے معنی ہیں چڑیا کے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں ایک تیسرے حرف کی طرف، الغین۔ غین، غین پر بھی 3 طرح کے مختلف اعراب آتے ہیں، غ، غی، غو۔ غین زبر غ سے ہے غزال، غین زیر غی سے ہے غربان، غین پیش غو سے ہے غصن۔ غزال کے معنی ہیں ہرنی کے، غربان اس کے معنی ہیں کووں کے۔ غراب اصل اس کی واحد، اس کلمے کا واحد ہے، اور غربان یہ اس کی جمع ہے۔ غصن اس کے معنی ہیں ٹہنی کے اور ڈالی کے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں ایک چوتھے حرف کی طرف، حرف الفا۔ فا پر بھی 3 طرح کے مختلف اعراب آتے ہیں، فا، فی، فو، اور فا زبر فا سے ہے فراشتن، اس کے معنی ہیں تتلی کے۔ فا زیر فی سے ہے فیلن، اس کے معنی ہیں ہاتھی کے۔ فا پیش فو سے ہے فولن، اس کے معنی ہیں پھلی کے۔ تو اب بڑھتے ہیں ایک چھٹے حرف کی طرف، قا، قی، قو۔ قاف پر بھی 3 طرح کے اعراب آتے ہیں، قا زبر قا، قا زیر قی، قا پیش قو۔ قا زبر قا سے ہے قلم، قا زیر قی سے ہے قردن، قا پیش قو سے ہے قبعتن۔ قلم کے معنی ہیں پین کے، قردن کے معنی ہیں بندر کے، قبعتن کے معنی ہیں ٹوپی اور کیپ کے۔ اب بڑھتے ہیں ایک 7ویں حرف کی طرف، حرف الکاف۔ کاف پر بھی 3 طرح کے مختلف اعراب آتے ہیں، کا، کی، کو۔ کا زبر کا سے ہے کلبن، اس کے معنی ہیں کتے کے۔ کا زیر کی سے ہے کتابن، اس کے معنی ہیں بک کے، کتاب کے۔ کا پیش کو سے ہے کرتن، اس کے معنی ہیں بال کے۔ ایک 8ویں حرف کی طرف بڑھتے ہیں، لام۔ لام پر بھی 3 طرح کے اعراب آتے ہیں، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا، لی، لو۔ لام زبر لا سے ہے لیمون، اس کے معنی ہیں نیمبو کے۔ لام زیر لی سے ہے لسان، اس کے معنی ہیں زبان کے۔ لام پیش لو سے ہے لعبتن، اس کے معنی ہیں کھلونے کے۔ ایک اور حرف کی طرف بڑھتے ہیں، آئیے، میم۔ میم پر بھی 3 طرح کے اعراب آتے ہیں، ما، می، مو۔ میم زبر ما سے ہے موزن، میم زیر می سے ہے مفتاحن، میم پیش مو سے ہے مصحفن، اور موزن کے معنی ہیں موز کے، مفتاحن کے معنی ہیں چابی اور کنجی کے، مصحفن کے معنی ہیں قرآن شریف کے۔
اور ایک بڑھتے ہیں ایک حرف کی طرف النون. نون پر بھی 3 طرح کے اعراب آتے ہیں نا نی نو. نون زبر نا سے ہے نخلتن. نخلتن کے معنی ہیں کھجور کے جھاڑ کے. نون زیر نی سے ہے نمرن, اس کے معنی ہیں چیتے کے. نون پیش نو سے ہے نجومن, اس کے معنی ہیں ستاروں کے. اب بڑھتے ہیں ہا کی طرف. ہا پر بھی 3 طرح کے اعراب آتے ہیں حرمن, ہلالن, ہدہدن. حرمن کے معنی ہیں وہ عمارت جس کے 4 طریقے کے کونے ہوں اور جس کے اوپر ایک گنبد ہو, اس کو حرم کہتے ہیں. اور ہلالن کہتے ہیں چاند کو. ہدہدن کہتے ہیں ایک قسم کی چڑیا ہوتی ہے, اس کو ہدہد کہتے ہیں. اب بڑھتے ہیں واو کی طرف. واو پر بھی 3 طرح کے اعراب آتے ہیں و وی وو. واو زبر وا سے بنتا ہے وردہ, اس کے معنی ہیں گلاب کے. واو زیر وی سے بنتا ہے وسادہ, اس کے معنی ہیں تکیے کے. واو پیش وو سے بنتا ہے وجوہن. اصلاً وجوہن یہ وجہن کی جمع ہے. وجوہن کے معنی ہیں مختلف چہرے, چند چہرے. اب بڑھتے ہیں یا کی طرف. یا پر بھی اعراب آتے ہیں یا یو. یا زبر یا سے ہے یدن کے. یا پیش یو سے ہے یصلی. تو آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے تارے حروف ہجا کو اس پر کس طرح سے اعراب آتے ہیں اور اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو چند ویڈیوز کے ذریعے سکھائی ہیں. انشاءاللہ آپ انتظار کریں تو ایک دوسرے ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان سارے حروف کی تراکیب کیسے ہوتی ہیں. جیسے یا ہے تو یا کہاں کہاں واقع ہوتا ہے کلمے میں. کبھی کلمے کے ابتدا میں واقع ہوتا ہے, کبھی کلمے کے درمیان میں واقع ہوتا ہے, کبھی کلمے کے آخر میں واقع ہوتا ہے, اور کبھی کلمے کے آخر میں واقع ہوتا ہے پر وہ پچھلے والے حرف سے ملا ہوا نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں ہم آپ کو سکھائیں گے. اور آخر میں ہم آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ جن لوگوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں, اس کو فالو کریں اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.